السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عظیم زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں مگر دل کے اندر ایک سناٹا سا ہوتا ہے۔ امیدیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اسی کیفیت میں ایک خاتون نے اپنی زندگی کا احوال بیان کرتی ہیں کہ کس طرح درود شریف نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو بدلا بلکہ ان کے گھر، ان کے رشتوں اور ان کے شوہر کے حالات تک کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ درود پاک کو کسی وقتی عمل کے طور پر نہیں بلکہ ایک سہارا سمجھ کر پڑھنے لگی، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ بس اب یہی میرا سب کچھ ہے، یہی میرا وسیلہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود شریف کو دل سے اپنایا، کھلے دل کے ساتھ پڑھا، دن رات پڑھا اور پھر میں نے اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں دیکھی جن کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب میں ظلم، تنگی اور ذلت کی زندگی گزار رہی تھی۔ شوہر کا رویہ انتہائی خراب تھا، سسرال والوں نے جینا دوبر کر رکھا تھا، غربت اس حد تک تھی کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی یقین نہیں ہوتا تھا، کرائے کے گھر میں رہتے تھے، حالات ایسے تھے کہ ہر دن ایک نئے امتحان کے ساتھ طلوع ہوتا۔ شوہر نہ صرف کماتے نہیں تھے بلکہ اگر کبھی کچھ ہاتھ آ بھی جاتا تو وہ پیسے غلط جگہوں پر خرچ ہو جاتے۔ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، گھر میں فاقے تھے اور دل میں دکھوں کا انبار۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی مگر کسی کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میں میرے ایک قریبی رشتہ دار نے مجھے درود و صدقہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسے کثرت سے پڑھو، یہ درود رزق بھی کھولتا ہے اور دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کہتی ہیں ابتدا میں نے بس سن کر پڑھنا شروع کیا، پھر میں نے اس کے فضائل سنے، لوگوں کے تجربات سنے اور میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ میں نے دن رات اس درود کو اپنی زبان کا معمول بنا لیا۔ کہتی ہیں کہ جب کوئی ذکر دل میں اتر جائے تو پھر اللہ کی رحمت خود راستہ بنانے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں نے اپنے اندر ایک سکون محسوس کرنا شروع کیا، عبادت میں دل لگنے لگا، ذکر میں مزہ آنے لگا، تہجد کی توفیق ملی اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ہوا۔ پھر حالات میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہوئی، شوہر کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی، وہ جو غیر عورتوں کی طرف مائل تھے ان کا دل وہاں سے ہٹنے لگا، گھر کی طرف توجہ بڑھنے لگی، اس کے دروازے کھلنے لگے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب بچوں کے لیے ٹھنڈا پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا اور میں محلے میں کئی گھروں کے چکر لگا کر تھوڑی سی برف مانگ کر لاتی تھی۔ دل بے انتہا شرمندگی ہوتی تھی مگر بچوں کی خاطر سب برداشت کرتی تھی۔ آج وہ کہتی ہیں کہ گھر میں ہر نعمت موجود ہے، الحمدللہ، اللہ نے اپنی رحمت سے کر دیا، سواری دی، سہولتیں عطا کی، اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ برسوں کے صبر، یقین اور درود شریف کی کثرت کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ساس جو مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی، جو میری غربت اور میرے شوہر کے کردار کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتی تھی، آج وہی میرے سامنے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ عزیز جو کبھی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے آج عزت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بدلہ نہیں مانگا، میں نے صرف درود شریف پڑھا اور اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے حضور رو رو کر مانگا کہ میرے شوہر کو راہ راست پر لیا اور اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر کی عادتیں بدل گئیں، انہوں نے غیر عورتوں سے تعلقات ختم کر دیے، گھر پر پیسہ خرچ کرنے لگے، میرے ساتھ عزت سے پیش آنے لگے، میری ضرورتوں کا خیال رکھنے لگے، یہاں تک کہ وہ خود میرے لیے خریداری کرنے لگے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ درود شریف نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج اگر میرے پاس سکون ہے، عزت ہے، خوشحالی ہے تو یہ سب اسی درود پاک کی برکت ہے۔ میں آج بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، میں نے اسے سالوں پڑھا ہے اور اب بھی پڑھ رہی ہوں، کیونکہ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ میری زندگی کی بنیاد بن چکا ہے۔ آخر میں وہ بس یہی دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مشکل آسان کرے جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہے، جو مایوس ہیں، جو ٹوٹ چکے ہیں اور جسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بس وہ درود شریف کو محبت اور یقین کے ساتھ تھام دے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئی مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔